اچھا، فطرانہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر، اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے یہ بھی فرض ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض فرمائی۔ ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، سب پر فرض فرمائی۔ من المسلمین، مسلمان جو ہے، غیر مسلم آدمی کا غلام بھی ہے تو اس پر یا اس کا ملازم ہے، اس پر کوئی صدقہ فطر نہیں ہے۔ ایک سا کہتے ہیں ٹوپے کو، جنس میں سے گندم یا جو یا پنیر یا کشمش یا سوگی، یا ہمارے ہاں یہ منجی ہے، چاول ہیں اور چنے ہیں، یا غرض جو بھی چیز ہے، ہر جنس میں سے ایک سا کتنا ہے؟ اب اصل میں وہ ٹوپے کو کہتے ہیں، اس میں 4 حصے ہوتے ہیں، ایک سا کے 4 مد ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں جو پڑنے والی چیزیں ہیں وہ کوئی بھاری ہوتی ہے، چاول وہ زیادہ پڑیں گے، گندم زیادہ پڑے گی، اور مکئی جو ہے وہ اس سے کم پڑے گی، وہ ہلکی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک وزن ہر چیز کا نہیں ہوتا، لیکن گندم کا اس کا حساب کیسے لگایا جائے، وہ عربی لغہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک ٹوپا 4 پڑوپیوں کا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک مد جو ہے، جوان آدمی درمیانے قد کا، وہ ایک بک بھر کر جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں ایک مد۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی کہتا ہے 2.5 کلو ہے، کوئی 2.25 کلو کہتا ہے، اور کوئی 2 کلو اور 40 گرام بعض کہتے ہیں، اور بعض نے کہا 2 کلو اور 10 گرام۔ تو میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آسان طریقہ یہی ہے کہ 4 بک بھر کر دے تو اس سے صدقہ فطر پورا ادا ہو جائے گا۔ تو میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ تو ایک بک میں ½ کلو سے زیادہ گندم نہیں پڑتی، تو گویا 2 کلو کے قریب، یا 2 کلو سے کچھ 10-20 گرام زائد، یہ ہے اس کی مقدار۔ تو آپ جو دینا چاہیں، گندم دینا چاہیں یا چاول دینا چاہیں یا کوئی اور چیز دینا چاہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس کی قیمت تو بازار کے حساب سے اب دیکھ لیں، جماعت والوں نے ایک اٹے سٹے کے ساتھ 100 روپیہ اس کا مقرر کیا ہے۔ تو اگر یہ کچھ زیادہ ہے تو اللہ کی جناب میں زیادہ دینے کا انشاءاللہ فائدہ ہی ہے، اور اگر بالکل عین اس کے مطابق دینا ہے، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی جنس ہی دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن اگر کوئی شخص پیسے دے تو انشاءاللہ یہ جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ یمن میں گئے، صحیح بخاری میں ہے، تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا، بھئی تم نے جو دینا ہے، جو تم پر لازم آتا ہے، تو وہ تمہارے ہاں بنتے ہیں کپڑے، اس کی جگہ تم کپڑے دے دو، وہ تمہیں دینے آسان ہے، اور مدینہ میں اصحاب رسول کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم غلہ دیں گے، وہ مسکین غریب جو ہے وہ اس کو بیچ کر پیسے بنا کر پھر کوئی چیز خریدے گا، تو پیسے ہی دے دیے جائیں، تو یہ بھی انشاءاللہ العزیز درست ہے۔